آپ اس لیے کہ یہ سرخی جو آپ کے لبوں پر آئے گی یہ بھی اہل باطل کے لیے تبرہی بن کے سامنے آئے گی اور اہل باطل کی شکست ہوگی۔ دیکھیے یہاں سے دو چار باتیں میں آپ سے 2 منٹ میں بھی نہیں کروں گا کہ وہاں نثر اور نظم دونوں کی آمیزش اور اس کا لطف اور اس کا لمس محسوس کیجئے، اور 32 دانتوں کے پہرے سے 2 گرام کی آواز یہ زبان آزاد کیجئے تاکہ یا علی کی صداؤں سے پورا ہال یہ پورا عزا خانہ گونج اٹھے۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں کہ 2 مصرے ہیں۔ پہلا مصرع الحاج انصر جلال پوری صاحب کا ہے اور وہ مصرع ہے کہ اپنے سینے میں حسن، اچھا پہلے یہ بتائیے علم خدا ہے یا نور خدا ہے؟ ہاں میں پہلے ہیں کیا لائے ہیں؟ نور خدا، علم خدا نا، ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن میں صحیح ہوں اس کا مطلب، ہاں اسی لیے میں نے پوچھ لیا، جب نہ پتا ہو تو پوچھ لو، غلط سلط نہ بولو، اسی لیے کہا گیا ہے۔ ہاں اور خالق سامنے ہے تو میں نے پوچھ لیا کہ اپنے سینے میں خدا، اپنے سینے میں حسن علم خدا لائے۔ یہ مصرع الحاج انصر جلال پوری صاحب کا ہے، میری طرف دیکھتے رہیے۔ دوسرا مصرع ہے ڈاکٹر ذیشان صاحب کا، اور مصرع کیا ہے کہ ہاں رخ قرآن پر شبر کا جلوہ رکھ دیا جائے۔ نذیر بھائی آ جائیں تو وہ بات میں کہتا ہوں، ابھی تو نہیں، نذیر بھائی کے لیے تھی، نذیر صاحب آ جائیں تو انشاءاللہ جو سفر میں بات ہوئی ہے وہ یہاں پہ سفر نامہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن 2 جملے میں مکمل کر دوں گا، بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنے سینے میں حسن نور خدا علم خدا لائیں۔ ہمارے محترم رضوان عرفی لکھنوی صاحب آنے والے تھے، نہیں آ پائے، اس کی صحیح وجہ ہم جانتے ہیں یا ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب جانتے ہیں، وہ ہم نے بتا بھی دی ہے۔ باقی پچھلے برس بھی وہ وعدہ تھا، نہیں آ پائے، کیا سبب تھا پتہ نہیں، لیکن وہ مصرع اولا تھا، یہ مصرع ثانی، اب شعر مکمل ہو چکا۔ اور سنیے ہر شعر بیت نہیں ہے اور ہر بیت شعر نہیں، یہ ہر شعر بیت نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجئے گا، یہ روایت سے بھی ہے اور امام کے کلام سے بھی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ہر شعر بیت نہیں ہے۔ اب یہاں سے رضوان عرفی لکھنوی، بس 2 شعر، ایک مطلب عرفی لکھنوی کا اور ایک شعر ہلال نقوی لکھنوی کا، سنیے گا۔ مصرع دیا گیا لکھنؤ میں، یہ بالکل سامنے کا نشست کا، کہ آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے۔ علامتی کلام کا بھی جو ایک دور تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ مصرع علامتی ہے، آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے۔ بس کچھ بھی کھائیے لیکن شعر سنیے گا کہ آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے۔ رضوان عرفی لکھنوی کا اپنا لہجہ ہے، اپنا انداز ہے، مطلع پڑھا، نشست کا اپنا اکلوتا مطلع تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے۔ بہت شاعری ہو رہی ہے جلال پور میں مطلع پڑھ رہا ہوں صاحبان ذوق کے لیے مطلع۔ رضوان عرفی نے کہا کہ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے۔ اب ثانی مصرع سن لیجئے گا، مجھے لگے کہ میں جلال پور میں ہوں، کہ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے، دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے۔ یہاں تو صرف شاعری سنی جاتی ہے نا۔ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے، دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے۔ ہلال نقوی لکھنوی کا اپنا لہجہ ہے، شاعر نادر علی کا۔ وہ فرماتے ہیں اب شعر سنیے، چاہے جس لہجے کا شعر سن لیجئے، لہجے کے شعر پہ آپ بہت داد دیتے ہیں۔ مطلع ہے رضوان عرفی لکھنوی نے کہا کہ اتنا، خلیل صاحب، اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے، ڈاکٹر صاحب، اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے، دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے۔ ہلال نقوی لکھنوی نے کہا کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، شعر سنیے، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ۔ کیا شاعری کی لاج رکھ رہے ہیں آپ، سلامت رہیے، کہ اتنا مضبوط کیا اپنا ارادہ اس نے، دستے داؤد سے منوا لیا لوہا اس نے، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے۔ شاید میں نے انصر صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کو تو بلایا ہے، خوب بلایا، پڑھوایا یہاں اہلیان جلال پور میں، لیکن ان کے ایک بیٹے ہیں محب مورانوی، الحمدللہ
میں یہ نہیں کہہ سکتا ورنہ چونکہ ریکارڈنگ اگر نہ ہوتی تو کچھ کہہ جاتا، اس لیے کہہ جاتا کیونکہ گھر کی بات ہے تو گھر ہی میں دفن ہو جاتی، لیکن اب چونکہ یہاں سے 7 سمندر پار جائے گی اور آج کل کلپس بہت چلتی ہیں تو یہ سب سے بہت ڈر لگتا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں کہ آ کے ممبر پر سنایا ہے قصیدہ اس نے، اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے۔ اب مہم مورانوی کا ایک مطلع ایک شعر سن لیجئے اور میں شاعر آپ کے حوالے کروں۔ امہٹ کی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں، سلطان پور کی طرف جا رہا ہوں، شہر ازا سے شہر ازا کا سفر ہے اور اس وقت بزم ولا میں شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ ساس میں ابر پشیمانی نہ تھا۔ سرزمین سرسی میں نے مطلع پڑھا تھا اور بہت آہستہ سے، پیچھے سے ادبا اور شعراء نے کہا کہ پھر پڑھیے پھر پڑھیے پھر پڑھیے، اور آپ ایک بھی بار نہ کہیے گا پھر پڑھیے، بس پہلی بار میں اچھے سے سن لیجئے گا۔ ہاں، مہم مورانوی کا مطلع سن لیجئے چاہے جیسے۔ وہ فرماتے ہیں بے غیرتی کی اس سے اچھی ترجمانی نہیں ہو سکتی، جو کیا شعر، اور سنیے مطلع کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا۔ کرتاس کو بڑا بھروسہ ہے آپ کی سماعتوں پہ کہ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا کہتے آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا۔ سلامت رہیے کہ کوفہ شاعری ہو رہی ہے، شاعری کا میدان ہے کہ کوفہ احساس میں ابر مہم مورانوی شعر سنیے کہ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا میں نظامت دہرانے کا بھی عادی نہیں ہوں، ہاں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ ہاں نیا دہرانا ہی نہیں، کہ کوفہ احساس میں ابر، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، کہ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا۔ اب شعر سن لیجئے شاید کہ جو نہیں بولے ان کے لیے کہ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا کہتے آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا، چھوڑ کر عطرت کو بس قرآن لے کر آئے تھے۔ آپ سناٹا کبھی کبھی ڈرا دیتا، چھوڑ کر عطرت کو بس قرآن لے کر آئے تھے، مصرع اولا تھا لیکن مصرع ثانی نہ تھا۔ ساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا کہتے آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا، چھوڑ کر عطرت کو وہ قرآن لے کر آئے تھے، مصرع اولا تھا لیکن مصرع ثانی نہ تھا۔ الحمدللہ شاعری کی بستی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ شعروں کو نوازا جاتا ہے، شعروں کو نوازا جاتا ہے، میں نے مانا خیز جملہ کا شعروں کو نوازا جاتا ہے تو شعر چیختا نہیں ہے، خود اس میں دہاڑ ہوتی ہے۔ آئیے میں سرزمین امہٹ سلطان پور کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں پہ ولا میں سرخ جھنڈے لگائے جھنڈا تو غلط کہا میں نے، علم لگائے جاتے ہیں، ہاں پرچم لگائے جاتے ہیں، اور محرم میں فصل ازاں میں کالے پرچم لگائے جاتے ہیں تاکہ چوراہے سے پتہ چل جائے کہ عزاداروں کی بستی آ گئی۔ ہاں، اور الحمدللہ جیسی عزاداری وہاں ہوتی ہے ویسے ہی جلال پور میں ہوتی ہے، اس لیے کہ انجمنیں ہیں، نوحہ خان ہیں، صاحبان بیاض ہیں۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ کبھی کبھی بغیر کہے بھی صلوات پڑھ دیجئے، رمضان چل رہا ہے۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزا فرمائیں گے، مطلب پیش کرتا ہوں، عزا فرمائیں گے۔ ایک بار سے بڑا صلوات پڑھیں حضرات۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ اپنی تحریر سے اسلام بچا لائے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، اندازہ فرمائیں گے۔ اپنی تحریر سے اسلام بچا لائے ہیں، اپنی تحریر سے اسلام بچا لائے ہیں،
الفاظ بھی تیغوں کی حوالہ ہے، اپنی تحریر سے اسلام بچا لائے ہیں، اپنی تحریر سے اسلام بچا لائے ہیں، اپنی تحریر سے اسلام بچا لائے ہیں، آج الفاظ بھی تیغوں کی ہوا لائے ہیں۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، آج الفاظ بھی تیغوں کی ہوا لائے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، کربلا تیرے شہیدوں میں ہے تنہا قاسم، کربلا تیرے شہیدوں میں ہے تنہا قاسم، جو مدینے سے ہی لڑنے کی رضا لائے ہیں، مدینے سے ہی لڑنے کی رضا لائے ہیں۔ سلامت رہیں مولا، سلامت رکھیں۔ ہاں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ کربلا 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 تیرے شہیدوں میں ہے تنہا قاسم، کربلا کربلا تیرے شہیدوں میں ہے تنہا قاسم، جو مدینے سے ہی لڑنے کی رضا لائے ہیں، جو مدینے سے ہی، جو مدینے سے ہی، جو مدینے سے ہی، جو مدینے سے ہی، سلامت رہیں، جو مدینے سے ہی لڑنے کی رضا لائے ہیں، جو مدینے سے ہی لڑنے کی رضا لائے ہیں۔ شعر بطور کا پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، ذوالفقار اس کو بنا دیں گے جو چاہے اٹھا لائے ہیں، ذوالفقار اس کو بنا دیں گے جو چاہے عباس، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ جو اٹھا لائے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، شامیوں تیغ حسن کا تمہیں چکھنا ہے مزہ، شامیوں تیغ حسن کا تمہیں چکھنا ہے مزہ، شاہ قاسم کو سرے کرب و بلا لائے ہیں، شاہ قاسم کو سرے کرب و بلا لائے ہیں، شاہ قاسم کو سرے کرب و بلا لائے ہیں۔ حشر میں رب نے کہا خلد میں جائیں گے وہ لوگ، اپنے ہمراہ جو زہرا کی دعا لائے ہیں، اپنے ہمراہ جو زہرا کی دعا لائے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، تازیہ جیسے رکھا شاہ کا ٹوٹے گھر میں، تازیہ جیسے رکھا شاہ
جیسے کہ جنت کو اٹھا لائے ہیں، یوں لگا جیسے کہ جنت کو اٹھا لائے ہیں۔ اور یہ بھی شعر پہ چھوڑتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، انبیاء کی جہاں ہمت نہ وضو کی بھی ہوئی، انبیاء کی جہاں ہمت نہ وضو کی بھی ہوئی، یہ وہاں سے بھی عبادت کو بچا لائے ہیں، یہ وہاں سے بھی عبادت کو بچا لائے ہیں۔ اب شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، عمر عباس کی صفین میں جو تھی، ایک صلوات پڑھیں حضرات، عمر عباس کے بھتیجے کو چچا لائے ہیں، کر کے تیار بھتیجے کو چچا لائے ہیں، کر کے تیار بھتیجے کو چچا لائے ہیں۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، ان پہ اب حشر تلک ہوتی رہے گی لعنات، ان پہ اب حشر تلک ہوتی رہے گی لعنات، ان پہ اب حشر تلک ہوتی رہے گی لعنات، چھین کر جو سر زینب سے ردا لائے ہیں، ان پہ تا حشر تلک ہوتی رہے گی لعنت، ان پہ اب حشر تلک ہوتی رہے گی لعنت، چھین کر جو سرے زینب سے ردا لائے ہیں، بن سوالوں کے حسن خضر کو دیتے ہیں جواب، اپنے سینے میں حسن علم خدا لائے ہیں، اپنے سینے میں حسن علم خدا لائے ہیں، اپنے سینے میں حسن علم خدا لائے ہیں، جذبہ اصغر بے شیر بتانا تھا زہیر، شاہ ہونٹوں پہ جو حلمن کی صدا لائے ہیں، شاہ ہونٹوں پہ جو حلمن کی صدا لائے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات، ایک اور صلوات پڑھیں حضرات، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے، دیکھ کے میدان میں تحریر شابر کا مزاج، دیکھ کے میدان میں تحریر شابر کا مزاج، آج خود اترا رہا ہے تیغ حیدر کا مزاج، شام کے دربار میں عابد نے حاکم سے کہا، آ اتر تجھ پہ نہیں جچتا ہے منبر کا مزاج، آ اتر تجھ پہ نہیں جچتا ہے منبر کا مزاج، ہو کہاں
मुबारकबाद दो। हो कहा सुलह हुदैबिया मुबारकबाद दो। ढल गया खुल्के हसन में भी पैगंबर का मिजाज। ढल गया खुल्के हसन में भी पैगंबर का मिजाज। कह दिया कपड़े कलाएंगे तो फिर आ जाएंगे। कह दिया कपड़े कलाएंगे तो फिर आ जाएंगे। फातिमा फातिमा पहचानती है अपने नौकर का मिजाज। फातिमा पहचानती है अपने नौकर का मिजाज। क्या समझ पाएगी ये दुनिया मिजाजे मुर्तज़ा। आज तक समझी नहीं सलमानो तंबर का मिजाज। करके खुद फाका खिलाया साइलों को रोटियां। देख ले दुनिया ये है आले पैगंबर का मिजाज। रोजा रख के करते थे मेहनत यतीमों के लिए। कोई समझा ही नहीं